انہی پتھروں کی ایک نئی قسط میں خوش آمدید. میں ہوں احمد یوسف اور میرے ساتھ ہیں تسنیم احمد. تسنیم کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں احمد، تھینک یو۔ پچھلی مرتبہ ہم نے ریڈیو کے بارے میں کچھ بات کی تھی. ریڈیو کے اسکوپ کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ خواتین کے لیے بہت اسکوپ رکھتا ہے اور بہت اپرچونیٹی بھی پرووائڈ کر سکتا ہے اگر کہانی کو صحیح طرح سے پریزنٹ کیا جائے، پیکج کیا جائے. لیکن ہماری بحث کچھ ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ بہت سی خواتین ایسی آئی ہیں آلریڈی اس شعبے میں جنہوں نے خواتین فرینڈلی رپورٹنگ یا خواتین فرینڈلی پروگرامنگ وہ آلریڈی کر چکی ہیں، وہ ہمیں دکھا چکی ہیں. مطلب وہی پائنیئرز ہیں اور اکثر نے آپ کے ساتھ ہی کام کیا ہے. تو ہمیں بتائیں کہ یہ عورتیں کون تھیں، یہ کس قسم کی لڑائیاں انہوں نے لڑیں، ذاتی پیشہ ورانہ، اور کس طرح کی کہانیاں تھیں جو کہ لوگ کرنے میں کامیاب. نہیں نہیں، میں خود بھی چاہ رہی تھی کہ ہم ریڈیو پہ مزید بات کریں، کیونکہ میری آواز سنو جو ظاہر ہے کہ ایک نئی چیز تھی، ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن جو ہے وہ پروڈکشن کر رہی ہے خواتین کے ایشوز پہ، اور پھر ہم خواتین سے آگے جا کے ظاہر ہے کہ ہم نے سب سارے معاشرے میں جو مسائل تھے اس پہ ہم نے بات کی. تو بہت ساری کہانیاں ہیں، اور ہر کہانی جو ہے وہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی ایک پازیٹیوٹی، کوئی مثبت چیز لے کے ہوا کرتی تھی. اور یہ ہمیں ٹریننگ کے ذریعے سکھایا گیا تھا. ہماری جو پہلی ٹرینرز آتی تھیں، ایک ٹرینر ہماری پہلی آئی تھی، کیونکہ ہماری جو کنٹری ڈائریکٹر تھی وہ آسٹریلین تھی، لیزا اوپٹن. تو ایک آسٹریلین ہی براڈ کاسٹ آئی تھی ہمارے یہاں ٹرین کرنے کے لیے مجھے اور مجھ سمیت باقی 4 جو پروڈیوسر تھیں انہیں، کہ ریڈیو پروڈکشن اسپیشلی ویمن سینٹرک اور ویمن جینڈر فرینڈلی کس طرح سے بنایا جاتا ہے. تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اتنے ایک مختلف معاشرے سے بھی اور ایک طرح سے مختلف قسم کے سماجی اور معاشرتی رویوں میں اتنا فرق تھا کہ ان کے نزدیک ہر چیز بہت آسان تھی. مطلب ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ فلاں منسٹر کو اپنے اسٹوڈیو میں بلا لیں. تو میں کہتی تھی منسٹر تو چھوڑیں، ان کے سیکرٹری بھی اکثر آفس میں نہیں آئیں گے. کہتی تھی کیوں، ہمارے یہاں تو پرائم منسٹر بھی آ کے ہمیں انٹرویو دے دیتے ہیں. میں نے کہا یہ فرق ہے آسٹریلیا اور پاکستان میں، کہ ایک چھوٹی سی این جی او، اس کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو، اس میں آپ سوچ رہی ہیں کہ منسٹر صاحب کے صاحبہ تشریف لائیں گی اور ہمیں انٹرویو دیں گی. میں نے کہا یہ آپ کہاں سے یہ سوچ لے کے آئی ہیں. اور اسی طرح کی بہت سارے، مطلب بہت زیادہ ہم مختلف پلیٹ فارمز پہ سوچ رہے ہوتے تھے. تو میں نے پھر یہ اصول بنایا اور بتا دیا کہ آئندہ جو ٹرینر آئے گی وہ ہمارے ہی کسی طرح کی علاقے سے آئے گی، ساؤتھ ایشیا سے، جس کو ہماری جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، جو حقائق ہیں، ان کا اس کو پتہ ہو. وہ اسی ماحول سے، معاشرے سے اٹھ کے آئی ہو جہاں پہ منسٹر جو ہیں وہ کسی گمنام سے ادارے کے ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں آ کے انٹرویو دینے کو نہیں تیار ہوتے. اور کون سے مسائل ہیں خواتین کے، ان سے وہ باخبی اس کو پتہ ہو اور وہ ہمیں بتا سکے کہ ہراسمنٹ کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کس طرح سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں عورت پر تشدد کیوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں عورت کو ایک انسانی حقوق ہیں اس کے کیوں پامال کیے جاتے ہیں. تو ٹرینر وہ آئے جس کو پاکستان کا پتہ ہو، اور اسی طرح کے کسی ماحول سے، اسی طرح کے کسی ملک سے وہ آئے. تو منیشا آریال
کو ہم نے بلایا. وہ نیپال سے تھی، پرانا تعلق تھا ان کا ریڈیو سے. اور حالانکہ ان کو اردو اتنی نہیں آتی تھی، تھوڑی بہت چونکہ ان کو ہندی آتی تھی تو وہ اردو میں اپنا مطلب سمجھا بھی سکتی تھیں اور سمجھ بھی جاتی تھیں. تو منیشا نے ہماری جب ٹریننگ شروع کی تو ہمیں بہت ساری چیزیں سکھائی انہوں نے. آم، کہ کہانی جب آپ بناتے ہیں تو وہ کہانی چاہے کسی بھی ظلم کے بارے میں ہو، تشدد کے بارے میں ہو، کسی برے واقعے کے بارے میں ہو، اس میں کہیں نہ کہیں ایک پہلو آپ آ، امید کا لے کے آئیں گے، تاکہ سننے والا جو ہے، سننے والی وہ جب یہ پروگرام سن کے اٹھیں تو انہیں یہ لگے کہ ہاں ابھی دنیا سے امید ختم نہیں ہوئی ہے. سو دیٹ واز دا لیسن دیٹ وی لرنڈ. اینڈ آئی تھنک وی لرنٹ اٹ سو ویل کہ وہ آج دن تک عکس کے ساتھ تھی یہ چیز ہے کہ ہماری ہر کہانی، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آم، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جس کو سن کے لوگ کہیں کہ اچھا ہاں ایسا بھی ممکن ہے. میں 2-3 مثالیں اس سلسلے میں دوں گی کہ ہم نے کیونکہ ہم نے سیریز بہت بنائی اس کے بعد. تو ایک ہم نے بنائی تھی ہماری ترقی ہمارے مسائل، خواتین کے حوالے سے. اور اس میں ہماری پروڈیوسر تھی سعدیہ حق. وہ میروالا گئی تھی اور مختارہ مائی کا انٹرویو کرنے. مختارہ مائی کا اور وہ جو ادارہ چلا رہی تھی اس پہ پورا فیچر بنانے. اور 2 پارٹ کی انہوں نے وہ پروگرام بنایا تھا اور وہ چلا. اور ہمیں مختارہ مائی کے جو ادارہ ہے وہاں سے خط آیا تھا کہ پہلی دفعہ کسی بھی میڈیا کی جو پروڈکشن ہے یا جو کانٹینٹ ہے وہ ایسا ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے یا ہمیں مزید شرمندہ کیا جا رہا ہے. کیونکہ پروڈیوسر نے ایک لفظ بھی مختارہ سے اس واقعے کے بارے میں نہیں پوچھا تھا. وہ مختارہ کو بولنے دیا گیا تھا. مختارہ نے خود اپنے الفاظ میں اور بغیر تفصیلات میں جائے ہوئے بتایا کہ ہاں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، مگر اس کے بعد میں نے یہ اسکول کھولا ہے اور اس میں ان لوگوں کے بچے بھی آتے ہیں جنہوں نے مجھے ریپ کیا تھا. اور پھر وہ پروڈیوسر بچوں کے اسکول میں گئی اور وہاں پہ بچوں سے باتیں کی. تو وہ ایک امید کا پروگرام تھا جس میں کہیں بھی کسی طرح کا کوئی باعث نہیں تھا. وہاں پہ کوئی وکٹم شیمنگ اور بلیمنگ نہیں تھی. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا کہ جی ہمیں یہ خط آیا اور اس طرح سے پسند کیا گیا جن کے بارے میں یہ بنایا گیا تھا. سملرلی ایک آئی تھنک اسی سیریز میں ایک کہانی تھی ایک اس لڑکی کی، بالکل نو عمر لڑکی، لوور مڈل کلاس کی، جس نے رینٹ اے کار کا بزنس، گاڑیاں کرائے پہ دینے کا بزنس شروع کیا. صفیہ خورشید. اور وہ ہماری پروڈیوسر کو کہیں سے پتہ چلا، اس نے جا کے اس کی پوری کہانی لی. تو صفیہ نے جب اپنی کہانی سنائی تو وہ بڑے مزے میں، جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بس میرا تھا کہ مجھے کوئی کام ایسا کرنا ہے جو مختلف ہو. تو میں نے یہ والا بزنس شروع کیا. میں نے ایک گاڑی سے شروع کیا تھا، سوزوکی مہران سے، جو میں نے لیز پہ لی تھی. آج میرے پاس 4 گاڑیاں ہیں. اور یہ کہ میں تھانہ کچہری سے نہیں ڈرتی، میں پولیس سے نہیں ڈرتی، وغیرہ وغیرہ. تو پھر صفیہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا، میرے والد میرے دفتر آئے تو انہوں نے کہا مجھے تمہارے کام کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم یہ کام کر رہی ہو، کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے. میں نے کسی لڑکی کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا، اور یہ مردوں کا کام ہے، مگر تم چونکہ کر رہی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس پہ صفیہ نے کہا تھا ایک جملہ اس کا یہ بھی تھا کہ کیوں لڑکیاں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی،
کہ لڑکوں کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. سو وہ اتنی ایک معصومانہ اور ایک طرح سے امید سے بھری وہ گفتگو تھی کہ جس نے بھی وہ ریڈیو پروگرام سنا اس کو ہم نے بار بار سنایا. صفیہ جو ہیں وہ ILO کی برانڈ ایمبیسڈر بنی ایک وقت میں، ینگ فیمیل انٹرپرینور میں. ہم نے ریوزٹ کیا صفیہ کو، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے کام شروع کیا تو میری آواز اتنی نکلتی نہیں تھی، اور آج میری آواز اتنی اونچی ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریڈیو سے ہی ممکن تھی. اور چونکہ ریڈیو پہ جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ شناخت اس طرح سے نہیں ہوتی. آواز اگر جا رہی ہے اور اگر وہ خاتون نام نہیں دینا چاہ رہی تو ہم نام نہیں دیں گے، کہانی ہم نشر کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہم اس کے اندر لے آتے ہیں، اور یہی پھر ہم نے ٹریننگ شروع کی دوسرے براڈ کاسٹرز کو، جس میں بہت سارے مرد بھی شامل تھے، اور انہیں بتانا شروع کیا کہ صنفی حساسیت کے ساتھ پروگرامز کیسے بناتے ہیں. ہم نے جو 2010 اور 10 قابل کے سیلاب آئے تھے، اس پہ ہم نے 60 پروگرامز کی ایک سیریز کی تھی، جو پاکستان کے 10 ڈسٹرکٹس میں سے تھی، اور ہر جگہ سے ہم نے کہانیاں لی تھیں کہ سیلاب کی وجہ سے وہاں پہ نقصان کیا ہوا، اور خواتین نے اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے کس طرح سے اپنا حصہ اس میں کردار ادا کیا. سملرلی پہلے بھی میں نے بتایا تھا، جیسے 2005 کے زلزلے کے بعد ہم نے ریوزٹ کیا ہمیشہ، تو ہمیں خواتین نے یہ بتایا کہ جی اب ہم جب یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو آباد کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آواز اس میں آئے کہ ایک گھر جو بن رہے ہیں وہ کیسے بنے گی، کیونکہ گھر کے اندر ہم ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا باورچی خانہ کہاں ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا کمرہ جو ہے بیٹھنے کا وہ کہاں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں کیونکہ ہم گھر کے اندر رہتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور خاتون نے کہا کہ زلزلے کے بعد جب مجھے اس جھٹکے نے گھر سے باہر پھینکا، چار دیواری کی، جس سے باہر میں آج تک آئی نہیں تھی، میں نے پہلی بار سورج کو دیکھا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایک دنیا اور بھی ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا عورتوں کی طرف سے کہ زلزلے کے بعد اب وہ جب لوگوں سے مل رہی ہیں اور دوبارہ زندگی اپنی شروع کر رہی ہیں، تو انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے رواج اور رسومات جو ہیں وہ فضول ہیں، بہت ساری روایات جو ہیں وہ اس قابل نہیں کہ ان سے آپ چمٹے رہیں. تو یہ ساری جو کہانیاں ہیں جو انسنی تھیں وہ ہم نے لوگوں تک پہنچائی. اور مجھے بہت فخر ہے اس بات پہ کہ عکس نے مستقل اپنے طور پہ دوسروں کے ساتھ مل کے، دوسروں کو سکھا کے، کم از کم ریڈیو پہ ایک عورت کو کس طرح سے کہانی میں آپ لے کے آتے ہیں وہ بتانا، اور اس کہانی کو آپ دلچسپ کیسے بناتے ہیں بغیر سنسنی خیز بنائے، وہ ہم نے سکھایا. اچھا، اس کے بارے میں اتنا خاص کیا تھا، اتنا مختلف کیا تھا؟ مطلب کیا اس وقت خواتین کے لیے کوئی خواتین فرینڈلی فریم ورک، مطلب یہ کوئی بہت ہی انوکھی چیز تھی، بہت ہی اجنبی چیز تھی؟ مطلب عام طور پہ کیا تصور کیا جاتا تھا؟ مطلب امیجنیشن کی میں بات کر رہا ہوں کہ بالکل بھی مطلب کوئی امیجنیشن ہی نہیں تھی خواتین فرینڈلی رپورٹنگ کی. اچھا، اس میں کوشش ہماری یہی تھی کہ کہانی جو ہے وہ عورت کے گرد اگر گھوم رہی ہے تو ہم عورت کو جب انٹروڈیوس کروائیں گے یا اس کا تعارف کرائیں گے، ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم خود نہ کرائیں، وہ عورت خود اپنا تعارف کرائے. اس میں ایک ڈائریکٹ لنک بنتا تھا اس عورت کا اور سننے والوں کا، کہ میں فلاں ہوں اور میرا یہ کام ہے، میں یہ کام کرتی ہوں.
یا میرے ساتھ یہ ہوا، واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر میں نے اپنی زندگی دوبارہ شروع کی۔ تو ہمارا پورا فوکس ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی واقعے کی یا کسی مسئلے کی جب بات کر رہے ہیں، تو اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں، بجائے اس کے کہ آپ اس مسئلے کو یا اس واقعے کو کریدنے میں لگ جائیں۔ میں نے مختار مائی کی مثال اسی لیے دی تھی کہ میری پروڈیوسر نے اس سے ایک سوال نہیں پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا۔ مختارہ نے خود بہت مختصراً بتایا تھا۔ ہم نے ٹریننگ ایسے کی تھی کہ آپ کریدیں گی نہیں، آپ اس میں سے سنسنی نہیں نکالیں گی، آپ اس میں سے جو وہ چاہ رہی ہیں وہ لے کے آئیے، اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیسے پیش کیا جائے گا، مگر بذات خود آپ کو اس طرف نہیں جانا کہ سننے والے کو یہ لگے کہ ہم یہ سارا کچھ چسکا لینے یا چسکا دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس میں سے بہت زیادہ ہم محتاط انداز میں اپنے کردار کو متعارف بھی کراتے تھے، اور پوری کوشش ہماری یہ ہوتی تھی کہ وہ کردار اس طرح سے سامنے آئے کہ اس میں سے امید بھی جاگے، ایک مثبت سوچ بھی سامنے آئے، اور یہ بھی پتہ چلے کہ ہمارے یہاں سماجی طور پہ کیا کچھ چیزیں رائج ہیں۔ فار ایگزامپل جب ہم نے قرآن سے شادی پہ ایک پورا پروگرام کیا تھا کہ لڑکیوں کی شادی جو قرآن سے کرا دی جاتی ہے، ایک کیس اسٹڈی لی تھی ہم نے جہاں پہ یہ ہوا تھا یہ واقعہ، اور پھر ہم نے ایک مذہبی اسکالر سے بات کی تھی جنہوں نے کہا تھا یہ بالکل غلط کام ہے، اور اس کا کہیں پہ بھی اس کو آپ کس طرح سے بھی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ تو دونوں چیزوں کو پھر ہم نے ملایا تھا، کیونکہ سننے والے جو ہیں وہ یہ بحث بھی لے کے آتے ہیں کہ شاید یہ صحیح ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو مذہب کے بارے میں اس طرح سے علم نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہم سنی سنائی پہ اور جو ہمارے یہاں قبائلی اور جاگیردارانہ جو نظام ہے اس کے تحت بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو پورا پروگرام ہم نے ایسے کیا تھا کہ لوگوں تک بات بہت اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ خواتین کو جو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا ہے اس پہ ایک خاتون کی پوری ایک اورل ٹیسٹیمنی تھی کہ کس طرح سے ان کی اپنی بھائی تو خیر کر ہی چکے تھے ان کو اپنی زندگی سے الگ، بہنوں نے بھی ان کا ایک طرح سے سماجی بوائیکاٹ کر دیا تھا کہ تم نے اپنا حصہ مانگا کیوں؟ بہنیں تو حصہ اپنا معاف کر دیتی ہیں، بھائیوں کو دے دیتی ہیں، اور اس خاتون کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے جائیداد میں، چونکہ یہ میرا حق ہے اور یہ میرے بچوں کا حق ہے۔ تو ایک پورا پروگرام پھر اس میں ہم لیگل ایکسپرٹ کو لے کے آئے تھے، اس میں بھی ریلیجس ایکسپرٹ کو لے کے آئے تھے کہ کیا انہیریٹنس کا رول ہے، کس طرح سے ملنا چاہیے۔ نکاح نامے پہ ہم نے بہت پروگرام کیے ہیں کہ نکاح نامے میں سے وہ ساری شقیں نکال دی جاتی ہیں جو خواتین کے حق میں جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میرا خود کا نکاح نامہ جب آیا تھا تو اس میں سے طلاق تفویض کی جو شق ہے وہ کاٹ دی گئی تھی، اور میرے جو ہونے والے شوہر تھے انہوں نے کہا یہ کیوں کاٹی گئی ہے، مجھے تو یہ حق دینا ہے اپنی بیوی کو، آپ دوسرا نکاح نامہ لے کے آئیے۔ تو پھر خیر دوسرا نکاح نامہ لایا گیا تھا، اور وہ حق مجھے دیا گیا ہے، مگر وہ جو مولانا صاحب آئے تھے، چونکہ ظاہر ہے وہ ہماری طرف سے آئے تھے، انہوں نے میرے بھائی سے کہا تھا کہ آپ بہت غلط آدمی سے اپنی بہن کی شادی کر رہے ہیں، کہ یہ صحیح کام نہیں کر رہے جو یہ حق دے رہے ہیں اپنی بیوی کو۔ تو مطلب یہ تو 35 سال پرانی بات ہے، آج بھی میری دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے اور اس بچی کو اپنا نکاح نامہ اس نے دیکھا بھی نہیں کہ وہ نکاح نامہ میں تھا کیا، اس نے صرف سائن کیا اس کے اوپر، بغیر پڑھے بغیر جانے، اور پڑھی ہوئی لکھی بچی ہے۔ تو یہ مطلب بے شمار ایشوز۔ اچھا انونیمٹی کی تھوڑی سی بات کریں کہ مطلب
what were the kinds of experiences جو کہ stories میں باہر نکلے because women were able to retain their anonymity؟ مطلب did they feel empowered؟ مطلب انہیں مطلب confidence آیا اس بات میں کہ یار نام نہیں آئے گا ساری بات کر دو؟ مطلب how did that work؟ ریڈیو پہ چونکہ آواز آ رہی ہے، شناخت اتنی ضروری نہیں، ہم سمجھتے کہ ہم اگر وہ خاتون اپنے آپ کو نہیں چاہتی سامنے لانا تو ہم نہیں لے کے آئیں گے. سو ہمارے ہاتھ میں ایک بہت طاقتور میڈیم ہے جو ہر طرح کی بات، ہر طرح کا میسج عوام تک پہنچا سکتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس میڈیم کو سب سے کم استعمال کیا گیا ہے ہمارے ملک میں، اور ابھی تک اس میڈیم کو اس ریڈیو کا جو پورا ایک ذریعہ ہے لوگوں تک معلومات پہنچانے کا، لوگوں تک شعور پہنچانے کا، لوگوں تک جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ سارے مسائل سامنے لانے کا، وہ اعلیٰ کام ریڈیو سے ہم نہیں لے پائے. اور جتنی کوشش ہم نے کی، عکس نے کی ہے، میرا خیال ہے کہ بہت حد تک ہم نے لوگوں کو کم از کم سکھایا ضرور کہ ریڈیو کے پروگرامز بنانے کیسے چاہیے اور خواتین کے مسائل کو سامنے لاتے کیسے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آگے بھی ہم ظاہر ہے کہ اسی طرح سے اس کو آگے لے کے جاتے رہیں گے، مگر افسوس رہے گا کہ ریڈیو ہمارے یہاں ابھی بھی بہت پیچھے ہے بنسبت جو ہمارے 24/7 چینل جو ہیں ٹی وی کے، ان کے، اور ایف ایم ریڈیو پہ اس طرح کا مواد، اس طرح کا کانٹینٹ بہت کم لیا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اشتہارات کا مسئلہ آتا ہے. تو ظاہر ہے یہ امید کا سفر ہے، اس کو ہم جاری رکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ پاکستان بدل رہا ہے اور نئی نسل جو پاکستان بنانا چاہتی ہے اس میں پیار، محبت، خلوص، امید، ایک بہتر مستقبل کی بات، ایک بہتر کل کی بات، وہ تمام کی تمام چیزیں شامل ہیں. آئی تھنک اسی نوٹ پہ کرتے ہیں آج کی قسط کا اختتام. میں ہوں احمد یوسف اور میرے ساتھ ہیں تسنیم احمد. تھینک یو سو مچ تسنیم. تھینک یو. تھینک یو. ایک اور قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے